اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اصدق الصادقین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد السلام فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا۔ درود بھیج پروردگار عالم بتصدق محمد و آل محمد ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ سامعین عظام، اس سلسلہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹیسٹ میں یہ میرا پورا دوسرا لیکچر ہے کہ جس میں خداوند متعال عز و جل سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، داعیا الی اللہ باذنہ بنا کر بھیجا، اپنے حکم سے اپنی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا اور تمہیں روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ خداوند متعال عز و جل نے اپنے نبی کی سیرت میں کامل نمونہ انسانیت کو پنہا کر دیا۔ حضور کی سیرہ مبارکہ کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ایک روشن چراغ کی مانند ہے، اور اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی بلند ترین درجوں پر فائز کیا گیا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جن صفات کا ذکر ہے ہم تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالنے کی جسارت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یا ایھا النبی کہہ کر پکارا کہ اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، ارسال کیا اپنی جانب سے، مبشر شاہدن کہ سب سے پہلے ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا۔ کس چیز پر؟ رسول کن کن چیزوں پر گواہ ہیں؟ وحدانیت پروردگار عالم پر گواہ ہیں، اور پھر آپ رسالت پر گواہ ہیں، آپ قرآن مجید کی تمام تعلیمات پر گواہ ہیں کہ قرآن مجید آسمانی کتاب ہے کہ جو اللہ کی جانب سے نازل اور آخری آسمانی کتاب ہے۔ پروردگار عالم کے رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تمام انبیاء پر بھی گواہ ہیں، اس کائنات کی تمام تخلیق پر بھی گواہ ہے، کیونکہ آپ کا نور اقدس سب سے پہلے تخلیق ہوا، اس لیے آپ سب سے بڑے شاہد ہیں پروردگار عالم کے اور ان کی تخلیق کے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ مبشرم، اور ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، تشویق دلوانے والا بنا کر بھیجا، شوق دلانے والا بنا کر بھیجا۔ تو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، تو بشارت جو ہے وہ ہے کہ جو انسان کے اندر شوق کا جذبہ پیدا کرتی، تشویق کا جذبہ پیدا کرتی ہے کہ کوئی چیز اگر کسی بات کے بارے میں آپ کو خوشخبری سنائی جائے تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں تاکہ مجھے بھی وہ مقام ملے، تاکہ میں بھی تمام سعادتوں سے ہمکنار ہو جاؤں۔ تو اس لیے
बशारत का जज्बा या नवीद का जज्बा या खुशखबरी का जज्बा इंसान के अंदर तशवीक पैदा करता है, शौक़ पैदा करता है। तो लिहाजा रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम इलाही लोगों तक पहुँचाया, उसके ज़रिए आपने लोगों के अंदर इस्लाम कबूल करने का शौक़ पैदा किया, इस्लाम की सआदतें हासिल करने का शौक़ पैदा किया, इस्लाम के असूलों को अपनाने का शौक़ पैदा किया। और वो आपका वो खूबसूरत अंदाज़ था, वो तरीक़े तबलीग था कि जो सबसे ज़्यादा कारफरमा था। तो लिहाजा आप सबसे बड़े मुबल्लिग भी हैं। आप सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीक़े को ज़रिए अबलाग के इस्तेमाल करने में आपने सर्फ किया, यानी ज़रिए अबलाग को इस्तेमाल करने में सबसे बेहतरीन अंदाज़ पैगम्बर अकरम का है। तो लिहाजा जो मुबल्लिग होता है उसका बेहतरीन पहलू ये होता है उसकी सीरत का कि वो लोगों के अंदर शौक़ पैदा करता है, तशवीक़ पैदा करता है और उसको खुशखबरी सुनाने वाला होता है। उसकी मिसाल कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं समझने के लिए कि जब हम किसी बच्चे को ये बात कहते हैं कि वो तालीम हासिल करे, उसको स्कूल में दाखिल करते हैं, उसकी तालीम को शुरू कराते हैं, तो हम सबसे पहले उसको इस तरफ राग़िब करने के लिए उसके अंदर शौक़ पैदा करते हैं और उसको बताते हैं कि जब वो अगर तालीम हासिल करेगा, पढ़ेगा और उलूम सीखेगा तो वो एक तालीम याफ्ता इंसान हो जाएगा, एक काबिल इंसान हो जाएगा। फिर उसके अंदर शौक़ पैदा कराते हैं कि वो ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकेगा, बेहतरीन ज़रिया रोज़गार हासिल कर सकेगा और उसको फिर खुशखबरी सुनाते हैं कि वो इन दुनिया में एक कामयाब इंसान बन जाएगा। ये वो तरीक़े हैं कि जो इंसान शौक़ पैदा करने के लिए इंसान को खुशखबरी सुनाता है, यानी वो मुबश्शिर होता है। तो पैगम्बर अकरम ने भी अपने तमाम आलम इंसानियत में इस जज्बे को उभारा और लोगों को बशारत सुनाई कि देखो लोगों, अगर तुमने खुदा के रास्ते को अपनाया, अगर तुमने कुरान के रास्ते को अपनाया, अगर तुमने तालीमात इस्लामी को अपनाया और अपना शार बनाया, तो देखो तुम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। तुम्हारी निजात का सामान है इन तालीमात के अंदर। तो इस तरह से आपको खुशखबरी लोगों को आपने सुनाई कि ये कामयाबी का रास्ता सिर्फ खुदा का रास्ता है और खुदा के रास्ते के अलावा और कोई कामयाबी का रास्ता नहीं है। तो लिहाजा आप यहाँ पर मुबश्शिर हैं। और फिर आपने दूसरी सिफत जो आपके अंदर थी वो आप नज़ीर थे। अल्लाह ताला ने आपको अंजार की सिफत पर कायम किया, यानी आप खुशखबरी सुनाने के साथ साथ आप डराने वाले भी थे, हर किस्म के पहलुओं को दिखाने वाले थे कि देखो आज अगर तुमने मेरे रास्ते पर अमल ना किया, आज अगर तुमने तालीमात इस्लामी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाया, आज अगर तुमने अपनी सकाफ़ती, समाजी और अपनी माशरती ज़िंदगी में कुरान मजीद की तालीमात को दाखिल ना किया और उन पर अमल ना किया, तो यकीनन तुम इस दुनिया में भी नाकाम हो और आखिरत में भी नाकाम हो। क्योंकि इस्लाम की कामयाबी और इस्लाम की नाकामी के अपने असूल हैं कि जो कोई भी तौहीद के रास्ते में, खुदा के बताए हुए रास्ते पर अमल करेगा वो इस दुनिया में भी कामयाब है और वो आखिरत में भी कामयाब है। तो लिहाजा ये एक बेहतरीन मुबल्लिग के लिए बेहतरीन तरीक़ा होता है कि अपनी बात को मनवाने का और अपने बात को मौसर बनाने का कि वो बशारत देने के साथ साथ अंजार भी करता है, डराता भी है, बताता भी है, पहलुओं को भी बताता है। फिर उसकी मिसाल मैं आपको समझाने के लिए यही बताऊंगी कि अगर किसी बच्चे को आप तालीम की तरफ लाना चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि वो अपनी तालीम को शुरू करे और वो तालीम हासिल करने के शौक़ के साथ साथ उसको ये भी ज़रूर बताते हैं कि अगर तुमने हासिल ना किया तो तुम एक नाकाम इंसान होगे, तुम एक ऐसे इंसान होगे कि जो हमेशा दूसरों के दस्ते निगर रहोगे। तो लिहाजा अंजार भी जो है वो तबशीर के साथ अंजार भी बहुत ज़रूरी है। तबशीर से मुराद ये कि बशारत देना, शौक़ दिलाना, अंजार ये कि डराना, बताना, हर किस्म के पहलुओं को समझाना, बताना। और अक्लमंदी का सबसे बड़ा तकाज़ा यही होता है कि इंसान तमाम पहलुओं को वाज़े कर दे, बता दे। तो इसी तरह
حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں سے کچھ چھپایا نہیں، سب کچھ کھول کے بتایا، ہر چیز بتائی کہ دیکھو وحدانیت کا یہ راستہ ہے اور اس پر چلو گے تو فلاح پا جاؤ گے، اور اس کو چھوڑ دو گے، قرآن مجید کو چھوڑ دو گے، کیونکہ قرآن مجید کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے، اور توحید کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اسلام کے اصول اپنانے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اب تم نے نہ اپنایا تو تمہاری دنیا اور آخرت جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور راستہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان جو مبلغ ہوتا ہے وہ اس راستے کو اپنائے، کہ اپنانے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ تنفر کا راستہ ہوتا ہے، تنفیر کا راستہ ہوتا ہے، اور وہ تیسرا راستہ ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ کہ کسی چیز کے بارے میں نفرت دلا دینا، یعنی ایسا ایٹیچیوڈ اختیار کرنا کہ جس سے انسان کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے۔ اب ذریعہ ابلاغ کو لیجئے کہ اس کا بھی ایک ایسا مؤثر انداز ہونا چاہیے کہ جس سے جو کہ انسان کے دل میں اثر کر جائے۔ آپ کوئی پیغام کسی کو پہنچانا چاہتے، آپ کا انداز اتنا مؤثر ہونا چاہیے، اتنا دھیما ہونا چاہیے، اور اتنا عفو درگزر والا ہونا چاہیے، اور اتنا نرم ہونا چاہیے کہ اگلے کے دل میں اتر جائے، نہ کہ اتنا سخت ہو، نہ کہ اتنا سخت پیغام آپ پہنچائیں کہ دوسرے کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح میں لطافت کا کونا رکھا ہے، ہر انسان کی روح میں ایک لطافت کا پہلو ہے، اور وہ جب انسان بہت زیادہ کسی بارے میں سختی اختیار کرتا ہے اور بہت زیادہ اس کے برے پہلو دکھاتا ہے، تو جو سننے والا ہوتا ہے اس کے دل میں اس مشن کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے ریٹیلیشن پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اگر عمل کرنا بھی چاہے تو وہ عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مبلغ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، جو کہ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے بڑے اس کائنات کے مبلغ ہیں، ان کے اندر یہ صفت تھی کہ آپ کا انداز تبلیغ انتہائی دھیما تھا، انتہائی نرم تھا، انتہائی عفو درگزر کرنے والا تھا۔ اگر آپ کو کوئی بات نہیں مانتا تھا تو آپ کبھی بھی اس کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس کو چھوٹ دیتے تھے، اسے موقع دیتے تھے کہ وہ آپ کی طرف پلٹ کر آئے، اور وہ موقع کس چیز سے دیتے تھے؟ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے رویے کی وجہ سے۔ آپ ہمیشہ جہنم کی وعید نہیں سناتے تھے، آپ لوگوں کو خوشخبری سناتے تھے، لوگوں کو بشارت دیتے تھے، اور پھر آپ کا، کیونکہ دیکھیں اگر آپ بہت سخت رویہ کسی کے ساتھ رکھیں گے، تنفیر کا رویہ رکھیں گے، نفرت کا رویہ رکھیں گے، یا سخت ترین رویہ رکھیں گے، تو لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا مبلغ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا انداز اتنا خوبصورت ہو کہ لوگوں کے دل میں اتار جائے، نہ یہ کہ اتنا خوفناک اور ڈرانے والا ہو کہ جس سے سننے والے کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ عفو اور درگزر کرنا اور بشارت سنانا وہی سب سے بڑی خصوصیت ہوتی ہے مبلغ کی۔ اسی لیے آپ نے جب معاذ بن جبل کو یمن بھیجا ہے کہ جا کر تم تبلیغ کرو، تو آپ نے پہلی بات یہی ارشاد فرمائی تھی کہ تم جا کر اپنا رویہ نرم رکھنا، عفو درگزر والا رکھنا، بشر لا تنفر، کہ انسانوں کے اندر منافرت نہ پھیلانا، نفرت نہ پھیلا دینا دین کے خلاف، ایسا رویہ نہ رکھنا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ بہت زیادہ سختی کرنے سے بھی برے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یہ سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے سے راوی ایک روایت کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی شخص مسلمان شخص کا دوست ہو گیا، تو مسلمان نے تعلیمات سے اس کو عیسائی سے مسلمان کر لیا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو ایک دن صبح نور کے تڑکے وہ اس کے گھر پہنچ گیا عیسائی کے۔ جب اس نے آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ فجر کا وقت ہے میرے ساتھ، اب کیونکہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو لہٰذا تم میرے ساتھ چلو اور چل کر مسجد میں نماز پڑھو۔ وہ عیسائی خوشی خوشی اس کے ساتھ آ گیا۔ اب جب فجر کی نماز پڑھنے لگا تو اس سے پہلے کہا کہ نوافل پڑھو، نوافل پڑھے، پھر کہا فجر پڑھو، فجر پڑھ لی، فجر پڑھنے کے بعد کہا کہ مزید ہم تعقیبات پڑھتے ہیں، وہ پڑھوائی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ تو سورج نکلنے کا انتظار کرو تاکہ سورج نکلنے تک ہم عبادت کرتے رہیں۔ جب سورج نکل گیا اور کافی دیر ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس کو روک لیا اور پھر یہ کہا کہ اب تو اتنی دیر ہو گئی، تم
کھانے کا ٹائم نہیں رہا، ناشتے کا ٹائم نہیں رہا، تم روزے کی نیت کر لو، اور پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے گھر بھیجا، اور پھر جب ظہر کا وقت آیا پھر اس کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کو لے کر آیا، اور ظہر سے عصر تک اور عصر سے شام تک اس کو مسجد میں عبادت کراتا رہا۔ جب ایسا اس نے دیکھا نو مسلم نے، تو اگلے دن جب وہ مسلمان دوست آ کر اس کو بلانے آیا کہ چلو میرے ساتھ مسجد، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں ایسا مذہب نہیں اپنا سکتا کہ جو مجھے معاش کے روزگار کے تلاش میں بھی جو مجھے کارآمد نہ ہو، یعنی جو میرے لیے رکاوٹ بن سکے، جو کہ صرف مسجد میں ہی وقت گزارنے کے لیے بنا ہو۔ تو لہٰذا دیکھیں اس کے اس غلط رویے سے اس نے اسلام کے بارے میں غلط جو تھا امپریشن لیا، اور پھر اس کے سخت رویے کی وجہ سے وہ اسلام سے بھاگ گیا۔ تو لہٰذا جب دین کی طرف بلایا جائے، یا کوئی بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، یا دین کی طرف بلائے اور مبلغ کے سے فرائض انجام دے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ ایسا رویہ اختیار نہ کرے کہ جس سے لوگوں کے دل میں ان کی روح کی لطافت ختم ہو جائے، اور لوگوں کے دل میں جو ہے وہ اس کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے، یا وہ متنفر ہو جائے، یا تنفر کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ لہٰذا بہت سافٹ انداز ہونا چاہیے، بہت پیارا انداز ہونا چاہیے، جیسے کہ ہمارے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور بعد میں ائمہ معصومین کا تھا، کہ جو ایک دفعہ آپ کی محفل میں آ جاتا تھا اور جو تبلیغ سن لیتا تھا، وہ آپ کا جو تھا گرویدہ ہو جاتا تھا، کیونکہ آپ کے لہجے کی نرمی اور خوبصورتی، لطافت، اور آپ کا انداز بیان اور آپ کی محبت اور شفقت لوگوں کے لیے اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ لوگ دین میں داخل ہوتے تھے۔ تو اسی لیے آپ نے اپنے اصحاب کو ہمیشہ یہ کہا کہ دیکھو، جب تم لوگوں سے کی طرف تبلیغ کرو اور لوگوں کی طرف بلاؤ، تو ہمیشہ تمہارا رویہ درگزر والا ہونا چاہیے، ہمیشہ تمہارا رویہ نرم ہونا چاہیے، تم ہمیشہ ان کو خوشخبری سناؤ، وعید، ان کو بشارت سناؤ، ان کو خوشخبری سناؤ، چھٹتے ہی ان کو جہنم کی طرف کی خبر نہ سناؤ۔ تو اور پھر یہ کبھی یہ نہ کہو کہ دین تو بہت سخت چیز ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے مبلغ کہ جو ہمیشہ ڈراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دین پہ عمل کرنا بھائی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اب تم اپناتے رہے ہو دین کو، دیکھو کہ تم چل بھی سکو گے۔ یعنی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، اس لیے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کے جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں آپ کے پشت میں، ان سب نے ہمیشہ یہی کہا کہ دین اسلام بہت عفو درگزر کا دین ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب موقع ہوتا ہے تو عفو درگزر بھی کرتا ہے۔ اس کی مثال چھوٹی سی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے وضو کرنا لازمی جز ہے، لازمی جز ہے نا۔ تو جب وضو کا حکم ہے، لیکن اسلام کیونکہ درگزر کا دین ہے، حالات کے ساتھ چلنے والا دین ہے، تو اگر کوئی انسان بیمار ہے اور وہ پانی کو نہیں اپنے جسم کے ساتھ لگا سکتا، یا کوئی انسان ایسی حالت میں ہے سفر میں کہ اس کے پاس پانی میسر نہیں ہے، تو حکم یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر وضو پانی سے نہیں کر سکتے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روزہ ایک بہت واجب عبادت ہے، جان بوجھ کر قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر مجبوری کی حالت ہے، سفر کی حالت میں ہے، یا کوئی تو روزہ جو ہے وہ آپ قضا کر سکتے ہیں، یا پھر اگر بہت زیادہ کوئی ضعیف ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی بزرگ ہے جو ضعیف ہے، ان میں طاقت نہیں ہے، تو ان پر روزہ واجب نہیں ہے، وہ اپنے روزے کا ہدیہ دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ اور باقی چیزیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں درگزر سے کام لیا ہے، بہت سی باتوں میں درگزر سے کام لیا۔ ہاں، کچھ اصول ایسے ہیں کہ جن کو ہر حالت میں آپ کو اپنانا ہے، اور ان میں بہت ہی جسے کہتے ہیں نا بالکل کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ایسے اصول ہیں کہ جن کو آپ مثلا نماز آپ ترک نہیں کر سکتے، کسی حالت میں بھی آپ نماز چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں، اگر اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں تو اشاروں سے پڑھیں۔ تو لہٰذا نماز کی چھوٹ کسی حالت میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی یعنی جو ایمرجنسیز کی حالت میں بہت ساری چیزوں کی چھوٹ دے دی ہے۔ تو اسلام عفو درگزر کا دین ہے۔ اور ایک اور بڑی صفت اسلام کی سب سے بڑی یہ ہے کہ جو مبلغ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نبی ہیں، جو پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے
کہ ان کی خصوصیت یہ ہے سب سے بڑی کہ نہ تو ان میں کوئی جسمانی نقص ہوتا ہے، نہ ان کے اندر کوئی روحانی نقص ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے کردار اور ان کی گفتار میں کسی قسم کا آپس میں کوئی فرق ہوتا ہے۔ یعنی مبلغ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے قول اور فعل میں کوئی فرق نہ ہو، لیکن اب پارشلی جو خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نبی ہیں، آئمہ ہیں، ان کے گفتار اور کردار میں بھی فرق نہیں ہوتا، ان کے جسم میں بھی کوئی نقص نہیں ہوتا اور ان کی روح میں بھی کوئی نقص نہیں ہوتا، لیکن عام مبلغین جو ہوتے ہیں ان کے کردار اور ان کی گفتار میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جو لفظ وہ کہیں، جو نصیحت وہ لوگوں کو کرے، جو تعلیمات وہ لوگوں کو دے، ان پر واجب ہے کہ پہلے خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں پوری طرح، کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کا عمل اس کی گواہی دے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو ان کا یہ ذریعہ ابلاغ جو ہے وہ بہت مؤثر ہوگا، اور لوگ بہت زیادہ اس کی طرف جو ہے وہ ان کے پیروکار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر زبان میں، گفتار میں اور عمل میں فرق ہو گیا تو مبلغ کا جو کام ہوگا، ایک عام مبلغ جو ہوگا، ایک عام پریچر جو ہوگا، اس کی زبان میں، اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک یہ پہلو جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو آپ کا یہ ہے کہ آپ گواہ ہیں، خدا کے ہر حکم پر گواہ ہیں، خدا کی کتابوں پر گواہ ہے، خدا کے رسولوں پر گواہ ہے، فرشتوں پر گواہ ہے، جنت و جہنم پر گواہ ہے، اللہ کی وحدانیت پر گواہ ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور دوسرے پھر آپ بشارت دینے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں کہ جو دین کو وصول کرتے ہیں اور دین پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر آپ ڈراتے بھی ہیں ان لوگوں کو کہ جو سنتے ہیں لیکن ان کے دل و دماغ پر اس کا اثر نہیں ہوتا، سمن بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا، تو ان کو ڈراتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ تم نے سن بھی لیا اور محسوس بھی کر لیا، سب کچھ تمہیں علم بھی ہو گیا، اس کے باوجود تم عمل نہیں کرتے، تو لہٰذا تم اللہ کے نزدیک جو ہو وہ گونگے، بہرے، اندھے ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ لیکن جو لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر وہ عمل بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دکھائی ہے، بتائی ہے، اور ان کو طریقہ عمل بھی بتایا کہ آپ نے کس طرح سے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ اور ہر شخص اپنی جگہ مبلغ ہے، ہر شخص کوشش کر سکتا ہے کہ جو پیغمبر نے پیغام ہم تک پہنچا دیا ہم اس پر عمل کریں، اور اپنی حد الامکان ہم اس کے لیے کوشش کریں، اور خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے، جو کہ حضور کی ایک سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ملامت کی نفی کرتے ہیں۔ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغامات پہنچا دو لیکن ملامت نہ کرو۔ ملامت مراد یہ کہ بہت زیادہ برا بھلا نہ کہو، ڈانٹو نہیں، ناراض نہ ہو جاؤ، ملامت نہ کرو، برے الفاظ استعمال نہ کرو اگر آپ کی بات کوئی نہیں مانتا۔ اور اس میں دیکھیں ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس پہلو کو ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں بھی اپنانا چاہیے کہ بعض والدین خاص طور پر یا استاد ایسے ہوتے ہیں، والدین ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہر بات پر بہت زیادہ ملامت کرتے ہیں، ہر وقت برا بھلا کہتے ہیں، ہر بات میں ان کو ملامت کرتے ہیں، ان کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ ہمارے حضور کی حدیث ہے کہ عزت نفس کا خیال رکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ لوگوں کو ملامت نہ کرو۔ جب بہت زیادہ کسی کو لعنت ملامت کی جائے یا بہت زیادہ اس کو برا بھلا کہا جائے تو اس کی غیرت ختم ہو جاتی، اور پھر وہ انسان، اس کے دل پر کسی کی اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا، اس کے برے نتائج جو ہے وہ نکلتے ہیں، بہت زیادہ ملامت کرنا۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا کہ کوشش کر کے ان کے اندر خشیت پیدا کرو۔ خشیت کیا ہے؟ خشیت نبیوں کا، خشیت اللہ نبیوں کا سب سے پسندیدہ یعنی عمل ہے کہ ہر نبی، ہر رسول، ہر امام جو ہے وہ خشیت اللہ رکھنے والا ہے، کہ وہ اللہ کے اتنا نزدیک ہے، اتنا معرفت الہی رکھتا ہے کہ خود بخود اس کے دل میں اللہ کا روب ہے، اللہ کی ہیبت ہے، اللہ کی خشیت ہے، وہ اللہ سے خوف کھاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی بزرگی اور بلندی کی وجہ سے اس کے دل میں خوف ہے، لیکن وہ خشیت اللہ کے لیے، بندوں کے لیے نہیں ہے۔ جو اللہ کا، جتنی زیادہ جو اللہ کی خشیت دل میں رکھے گا،
بندوں کا خوف اس کے دل سے نکل جائے گا۔ تو اسی لیے حضور کی سب سے بڑی صفت یہ کہ آپ کے اندر خشیت اللہ بہت زیادہ ہے، اور حادثات، بلیات اور بندوں کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تاریخ اسلام میں بھی بتاتی ہے کہ کتنے بڑے سے بڑا مرحلہ بھی ہوتا تھا اور مسلمان گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، تمام رس بند ہو جاتے تھے، تمام راستے بند ہو جاتے تھے مدد کے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا رسول ایک چٹان کی مانند کھڑا ہوا ہے اور اپنی جگہ ایسے ہے کانہم بنیان مرصوص، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہے، اور کبھی بھی اپنے فیصلوں میں کسی قسم کے ریلیکٹنٹ نہیں ہوتے، متزلزل نہیں ہوتے اور گھبراتے نہیں، حالات کتنے بھی سخت کیوں نہ ہو، چاہے احد کی جنگ ہو، چاہے جنگ بدر ہو، چاہے کوئی سی بھی جنگ ہو، لیکن اور یا کوئی سا بھی مرحلہ ہو، شاب ابی طالب سے لے کر اور آخر وقت تک آپ کبھی نہیں گھبرائے۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ رسول کے چہرے پہ پریشانی کے آثار پیدا ہوئے ہوں یا ہوائیاں اڑ گئی ہوں یا پریشان ہو گئے، نہیں، آپ اپنے اسی طرح مدبرانہ انداز سے آپ جو تھے وہ کھڑے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا سب سے بڑا مددگار ہے۔ اور مومن کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے اور غیر اللہ کا خوف کبھی اس کے دل میں آنے نہیں پاتا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ خدا کے راستے پر گامزن رہتا ہے اور خدا کے راستے کو ہی اپناتا ہے۔ اسی لیے وہ جو ہے وہ بشارت دینے والا بھی ہوتا ہے، ڈرانے والا بھی ہوتا ہے، خشیت رکھنے والا بھی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کی روح کی لطافت کو اپنے تبلیغ کے ذریعے قائم اور دائم رکھتا ہے، اور یہی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ خداوند متعال عزوجل ہمیں اپنے حبیب پاک کی سیرت طیبہ پر اور ان کے اہل بیت کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو صفات ابھی آپ کے سامنے میں نے جسارت کی ہے بیان کرنے کی، پروردگار ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔